اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبیک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کے بعد آج ہماری کلاس کا پہلا دن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 تک کا ترجمہ سیکھ لیا ہے۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے 212 تک کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 204۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يُجِيبُكَ بھلی لگتی ہے آپ کو جس کی قولہ اس کی بات فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ کو علی ما فی قلبہ اس پر جو اس کے دل میں ہے وَهُوَ حالانکہ وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب تولا وہ پھرتا ہے مڑتا ہے سعی کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں لیفسد فیہا تاکہ وہ فساد کرے اس میں ویہلک اور ہلاک کرے حرث کھیتی والنسل اور نسل کو واللہ اور اللہ لا نہیں یحب الفساد پسند کرتا فساد کو۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں ایک بار۔ اور لوگوں میں سے بھلی لگتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں اور وہ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ مڑتا ہے زمین میں یا پھرتا ہے زمین میں تو کوشش کرتا ہے اس میں فساد کی اور ہلاک کرنے کی کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ ان دو آیتوں میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے ہیں۔ یوجیبو کا آپ کو عجیب لگتی ہے یا بھلی معلوم ہوتی ہے۔ الد الخصام سخت جھگڑالو، الد سخت خصام جھگڑالو۔ ٹھیک ہے، ان دو آیتوں میں دو الفاظ نئے ہیں، باقی الفاظ تو ہمارے پہچان کے ہیں۔ حرث کھیتی سے پہلے گیا، نسل بھی گیا۔ اس کے بعد کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کو اتق اللہ اللہ سے ڈر، اخذت ہو وہ بنا لیتا ہے اسے عزت و اپنے عزت کا مسئلہ، یا اس کا نفس اسے ابھارتا ہے عزت نفس پر بالاسمی گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم سو اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبیس المہاد ولبیس اور بہت برا وہ میہاد ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے من یشری جو بیچ دیتا ہے اپنے آپ کو، نفسہ اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور لوگوں میں سے جو وقف کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، واللہ اور اللہ رؤوف بڑا شفیق ہے بالعباد اپنے بندوں پر۔ یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو،
ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے، ٹوٹل کلی، ولا تتبعوا اور نہ اتباع کرو خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین دشمن ہے کھلا، کھلا دشمن ہے، فَإِن سو اگر زللتم ڈگمگا جاؤ، پھسل جاؤ، من بعدی بعد اس کے، ما جاءتکم البینات جو آ گئی تمہارے پاس واضح نشانیاں، بینات یعنی واضح نشانیاں، جات آئی، کم تمہارے پاس، پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئی یا بینات آ گئی، فَعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز زوراور ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے اسے اللہ سے ڈر، تو اس کا نفس اسے عزت نفس پر ابھارتا ہے گناہ کے ساتھ، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے جو وقف کر دیتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، یا جس نے سودا کر لیا اپنے نفس کا اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور اللہ بڑا شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ اتباع کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ اس کے بعد کہ آ گئی تمہارے پاس واضح نشانیاں، تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا، غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ان 4 آیتوں میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے ہیں۔ اخذت، عزت، پہلی آیت میں تو کوئی بھی ورڈ نیا نہیں ہے، پرانے ورڈ ہے سب، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، دوسری آیت میں بھی کوئی الفاظ نیا نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں کافہ، کافہ پورے کے پورے، ٹوٹل، زللتم ڈگمگا جاؤ، پھسل جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو ان 4 آیتوں میں 2 الفاظ نئے ہیں، اس سے پہلے 2 اور ابھی یہ 2، 4 آیتیں ہو گئی۔ اس کے بعد کیا آیت دیکھتے ہیں، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ حل کیا، ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا سوائے اس کے، ان کے، یاتیہم اللہ کہ آئے ان کے پاس اللہ، فی ظلال سائے بانوں میں سے، غمامی بادلوں کے سائے میں سے، یا سائے بانوں میں سے بھی کہتے ہیں، وملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور کام تمام کر دیا جائے یا فیصلہ کر دیا جائے کام کا، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور لوٹتے ہیں تمام کام، یا تمام کاموں کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے، تمام کاموں کے اختیارات تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس طرح کی بات۔ سل پوچھ، بنی اسرائیل سے، کم کتنی، آتیناہم ہم نے عطا کی انہیں، یا عطا کی نہ ہم نے ہم ان کو، عطا کی ہم نے ان کو، من آیتم بینہ واضح نشانیاں، ومن اور جو، یبدل تبدیل کر دے، نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعدی بعد اس کے، ما جاءتہ جو آئی اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس طرح سے بھی کہتے ہیں۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آئے اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائے بانوں میں سے، اور فرشتے، اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام کام،
پوچھ بنی اسرائیل سے کتنی عطا کی ہم نے انہیں واضح نشانیاں، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان دو آیتوں میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے ہیں۔ حل یعنی کیا، اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ینظرون انتظار کے معنی میں ہے، یہ بھی پرانا ورڈ ہے۔ ظلالن یہ بھی ہے سایہ۔ غمامہ بادل، اس سے پہلے گزر چکا ہے یہ غمامہ۔ ترجعون رجوع سے بنا ہوا ہے، امر کی جمع امور جمع ہے۔ پہلی آیت میں تو کوئی ورڈ نیا نہیں ہے۔ دوسری آیت میں سل بنی اسرائیل کما آتینہم من آیۃ بینہ، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں بھی ایک بھی الفاظ نیا نہیں ہے، سارے الفاظ پرانے اور جانے پہچانے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ زُیِّنَ خوشنما بنا دیے گئے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، خوشنما بنا دی گئی انکار کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ واللہ اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب، بغیر حساب کے، یعنی بہت زیادہ۔ خوشنما بنا دی گئی کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان لانے والوں کا، ماننے والوں کا، جو حکم انہیں دیا جائے اس کی فرما برداری کرنے والوں کا وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن ان کے اوپر ہوگے، درجات کے معاملے میں، مرتبوں کے معاملے میں، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب، ان لمیٹڈ۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے تھے۔ زینہ خوشنما بنا دی گئی، یسخرون تمسخر اس سے پہلے گیا، مذاق اڑانا، ٹھیک ہے۔ تو 4 اور یہ 5 الفاظ نئے آئے ہیں آج کے سبق میں۔ ایک بار پھر سے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بھلی لگتی ہے آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں، اور وہ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ پھرتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد کرے اس میں، اور تباہ کرے یا ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ اور جب کہا جاتا ہے اسے اللہ سے ڈر، تو وہ اسے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے گناہ کے ساتھ، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے، یا اس کا نفس اسے ابھارتا ہے گناہ پر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے جس نے بیچ دیا اپنے آپ کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یا پھر جو اپنے آپ کو وقف کردہ ہے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور اللہ بڑا شفیق ہے اپنے بندوں پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ اتباع کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئی، یعنی تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ اسلام کیا ہے،
اس کے کیا کیا احکامات ہے اور اس کی واضح ہونے کی نشانیاں تمہارے سامنے آ گئی، اس کی حقیقت تم پر کھل گئی، تو جان لو کہ بے شک اللہ، یعنی وہ جاننے کے بعد بھی اگر کوئی اسلام میں پورے کے پورے داخل نہ ہو تو جان لو بے شک اللہ زوراور بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وہ چاہے تو سزا دے، اور اگر سزا نہیں دے رہا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوگی اس کی، یا اگر وہ ڈھیل دے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آئے اللہ بادلوں کے سائے بانوں میں سے؟ یہ بولنے کے بعد بھی اگر تم عمل نہیں کر رہے ہو تو کیا تم انتظار کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے فرشتے آسمان میں سے تمہارے سامنے آئے اور فیصلہ کر دیا جائے کام کا؟ اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام کام، یا اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کی بازگشت ہے۔ پوچھ بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے انہیں واضح نشانیاں عطا کی ہیں۔ اب بنی اسرائیل جو امت مسلمہ سے پہلے جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی لوگوں تک دین کو پہنچانا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دی ہے۔ اگر تم لوگ نشانیاں مانگ رہے ہو تو تم سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں دے چکا ہے۔ اور جو بدل دے، تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی، جب کہ وہ اس کے پاس آ گئی، تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یا اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اتنا بولنے کے بعد بھی لوگ اگر عمل نہیں کر رہے تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا یا جو کرنا نہیں چاہتے ہیں یہ کام دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، ایمان لانے والوں کا یا مان لینے والوں کا۔ جو لوگ مان کر وہ کام کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوگے۔ اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ تو یہ آیت نمبر 212 تک کا ترجمہ ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی آیاتوں کو صحیح انداز میں پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔